بھی کافر. قوموں نے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب, فاتنا لے کے آؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے. ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں پکا دیا, ساری نسل. تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے. اخلاقی پستی کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سبب ہے. فرعون نے بچے ذبح کیے, بچیوں کو چھوڑا, عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں کو. سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی اور پھر میرے رب نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. آگے سمندر, پیچھے فرعون, بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو کہنے لگے مروا دیا موسیٰ, مروا دیا. تو آگے سمندر پیچھے فرعون, اگے جاؤ تو پانی پچھو تو فرعون دا سوٹا ان کی دے جا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ڈرو نہیں, ان معی ربی. آپ کو عجب تقابل کر کے دکھاؤں. موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ, 2 نبی, ایک موسیٰ ایک ہارون, اور اپنا سب کچھ قربان کیا. جب آگے سمندر دیکھا, پیچھے فرعون دیکھا, تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے, انہیں اپنے پڑ گئے. انا لمدرکون, موسیٰ مروا دیتے سانو, یا آپ ہمارے رسول ہیں, آپ ہمارے نبی, آپ کا کیا بنے گا, کوئی فکر نہیں. ہارون کا کیا, سانو اپنی پہ گئے. ان مروا دیا تو انہیں موسیٰ, تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھائے گا. لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ تمہیں مرنا ہی چاہیے, یا تمہیں فرعون مارے یا تمہیں پانی مارے, لیکن جو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا, تمہیں بھی مل جائے گا, میری تو فیل تمہیں بھی مل جائے گا. تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر, لاٹھی مار. لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی, عجیب بات, کہ پانی پہ لاٹھی مار, بالکل عقل کے خلاف, پانی پہ لاٹھی مار. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ اب پانی تے سوٹے مارن دا کی مطلب, فرعون دے سرج مروا, کہا نہیں ادھر مار. فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم. میرے رب کی قدرت کہ ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا, اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا, ایسے کوئی جنبش نہیں. اور 12 قبیلے تھے, 12, تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو گیا. وہ بڑی بڑی دیواریں. اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دیں کی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. یا پہلے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا, تھک ہو, تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, سب جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. سب پار نکل گئے تو فرعون کنارے پر آ گیا, انٹر ہوا, اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا. تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا, غرق ہوا. کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں, دکھاؤ واقعی مر گیا ہے. پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا. تو موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی. دیکھو ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے, جمعہ کی رات 27 صفر, نبوت کا 14واں سال اور جمعہ کی رات. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈا ہوا ہے, وہاں چل کے چھپتے ہیں, پھر جب ہماری طلب کوئی ختم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے. چلو اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے, کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں, کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک واخاف الطلب فامشی خلفک.
یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر ہے آپ پر نہ آئے۔ انا لمدرکون، ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو۔ اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں، کہ اس زمانے میں کھوجی، جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا، خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے، گاؤں میں کھوجی تھے، کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان، چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بیزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، فلانے سردار دی چوری ہو گئی، تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے چلتے چلتے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے، اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے، لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے، وہ سیدھا پہاڑ ہے بالکل قارس ہو رہا ہے ایسے، جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گیا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے کر کے، کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابوبکر اوپر لے کر گئے۔ پھر آپ کو باہر بٹھایا، کہا آپ باہر بیٹھیں، خود اندر تشریف لے گئے، اندھیرا تھا تو ٹٹول ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے، روڑے پتھر اس سے، اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے، تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دی، پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائے، آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتا ہے، جب تھوڑی روشنی ہوئی، صبح صادق ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نہ کرتا نہ پگڑی، تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سوراخ سوراخ تھے، مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بند کر دیے، تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور اب بے ساختہ روئے اور ہاتھ اٹھا کر رکھا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو فوراً جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں۔ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں مروا دیا، اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں میں آپ کو تقابل کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا 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 غار سور کی طرف چل پڑا، جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ایک بیل اگائی، وہ کافی کھلی جگہ، بیل اگائی، بیل، اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا، انہوں نے جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے، کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آ گیا کہ پاؤں کا نشان یہاں تک۔ تو اب ابوبکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے، بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی، اپنے نبی کی بھول گئی، لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ غم کا لفظ ہے، خوف کا لفظ نہیں، کہ ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر قرآن کہتا لا تخف، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی، یا اللہ میرا کی بڑھنا ہے، میرا کی بڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے غم نہ کر، ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی، اپنے نبی کا غم لگ گیا کہ یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا، یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھ کر کہ اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دونوں امتوں کا فرق بتانے لگا ہوں،
بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، اور ایک نبی آگے ایک پیچھے، دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں، اور آگے ایک بستی میں دیکھا فمروا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، وہ ایک بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اتنے ماٹھے تھے عقل کے بنو اسرائیل کہ پتھر کی پوجا ہو رہی، 40 سال نبی کی صحبت ہے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، اور ابھی پانی پاؤں پہ لگا ہوا ہے، سمندر کو پھٹتے دیکھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام جی ہماری ایک درخواست۔ کہنے لگے کیا؟ ایو جے ہے خدا سانو ہی لے دے، ایسے میں انہوں متھر ٹیکی۔ اتنی چھوٹی عقل کے تھے کہ ایک لے دے ہمیں، انہوں نے کہا توڑے جا بے عقل میں دنیا جو ایک ہی کوئی، انکم قوم تجہلون۔ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہوئے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، پیر کا یہ تقریباً یہی ٹائم ہے، اس سے تھوڑا سا آگے، زور سے پہلے۔ اب دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے۔ اس صحابہ پہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا قتل کر دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ کے پاس گئے، واپس آئیں گے۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ عوالی ایک محلہ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس، وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیٹی کے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما، آنسو گرے، اور طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار، کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہو گئے۔ ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگا میں نہیں بیٹھتا۔